مستقل دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور مستقل دعائیں وہ ہوتی ہے جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ کو پکارتے ہو، اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہو کہ وہ نصیب کا پابند نہیں ہے، اور جب چاہے جو چاہے سب بدل سکتا ہے، جب تم ضد سے نہیں عاجزی سے مانگتے ہو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر کرے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی زندگی کی آخری دریافت ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو دور کی بات چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی، مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو؟ اس نے کہا کہ انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہوتا ہے۔ جب لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگتے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائے گی۔ آپ کے بہن بھائی، رشتے، دوست بہت قیمتی ہے۔ اپنے لفظوں سے ان کے ڈھارس بندھائیے، اپنی گفتگو سے ان کے دل جیتیے۔ غصے میں کبھی کچھ ایسا مت کہیے کہ ان کے دل پر اس کا نشان چھید بن کر ہمیشہ باقی رہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجیے، کیونکہ جو لوگ پھول دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بہترین صبر، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ کو بتایا کرو، اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے۔
جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ غلطی کا احساس ہونے پر معافی مانگنے سے کترائے نہیں، معافی مانگ لینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لو، جتنا کر لو، کچھ لوگوں کے شکوے شکایت ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کے پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا حساب ہوگا، واحد مال جس کا حساب نہیں بلکہ انعام ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے، آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ کوشش کریں کہ دوسرے کے معاملات میں آسانی کرے، اللہ آپ کے معاملات میں آسانی کرے گا۔ دوسروں کا اچھا سوچے، اللہ آپ کے لیے راہیں ہموار کرے گا انشاءاللہ۔ اپنے فیصلے اچھی نیت کے ساتھ کرے، کیونکہ یہی اچھی نیت سے کیے فیصلے اچھی قسمت بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ رعب و دبدبہ، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہذا عجز و انکساری کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میری رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، میں تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا تکلف کھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے، سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بنتا ہے تب فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔